بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر پیغمبر کے ڈیوٹی میں یہ 4 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ 4 کام دیے تھے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی نشانیاں بیان کرنا. دوسرا کام یزکیہم، تزکیہ نفس اور اچھے اخلاق، شرک اور گن سے، نجاست سے امت کو نکالنا اور امت کے جہلاء کو اچھے اخلاق سکھانا. اگرچہ یہ کام اللہ کا ہے، سبب رسول اللہ ہے. تیسرا کام یعلمہم الکتاب. ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو اس کتاب قرآن کا ایک آیت سیکھے گا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. اور ایک آدمی 100 رکعت نماز پڑھے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے اس پہ کتنا وقت اس کا خرچ ہوگا. بلکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھنا اتنا ہی اجر ہے، سیکھنا نہیں. اور بالکل مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک آیت ترجمے سے پڑھنا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. اور یہ تفسیری جنان جو شیخ صفدر صاحب کی تفسیر، انہوں نے باقاعدہ اس پر وضاحت لکھی ہے. ترجمے کے ساتھ پورا ایک آیت سیکھنا یہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. 1000 رکعت نفل کوئی معمولی بات نہیں، اس پر کتنا وقت خرچ ہوتا ہے. وہ بھی اگر راتیں لمبی ہو اور آدمی عشاء سے شروع کرے، شاید فجر تک 1000 رکعت پڑھ لے. دن بڑے ہو تو صبح سے شروع کرے، شام تک وہ 1000 رکعت نفل پڑھ لے. اور یہاں ایک آیت ترجمے کا سیکھنا، اس میں اتنا وقت خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس سے عظمت مراد ہے. قرآن کا اعجاز اور قرآن کا یہ عظمت مراد ہے. اتنا عظیم کتاب ہے کہ ایک آیت ترجمہ سیکھو اور 1000 رکعت نفل کی نماز، جس پر جتنا اجر ملتا ہے اتنا اجر حاصل کرو. اور یہ ہوا کی باتیں نہیں ہیں، وہ باتیں جس پر مفسرین نے باقاعدہ طور پر وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لکھا ہے. وہاں حدیث میں 2 طرح کا ذکر آیا ہے. ایک باب کا ذکر آیا ہے کہ باب سیکھنا، اور ایک وہاں پر آیا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے. باب کیا ہے؟ امام بخاری نے
ایک کتاب لکھا ہے، کتاب کے اندر کئی ابواب لکھا ہے، باب چھوٹا ہوتا ہے، کتاب بڑا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے زکوٰۃ کے بارے میں، پھر اس کے اندر باب لکھے، کئی باب ہے۔ اب کوئی باب ایسا بھی لکھا ہے جس میں صرف ایک حدیث ہے، آپ نے ایک حدیث سیکھ لیا تو بس پورا باب ہی سیکھ لیا، تو اس ایک حدیث سیکھنے پر بھی آپ کو 1000 رکعت نفل کی ثواب مل گئی، کیونکہ آپ نے تو علم کا باب سیکھ لیا۔ باب میں ایک ہی حدیث ہے، ایک حدیث سے پورا باب آپ نے سیکھ لیا، اور باب ہی 1000 نفل ثواب کے برابر ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اگر باب میں ایک ہی حدیث اور ایک حدیث آپ سیکھ لیں، تو اسی طرح قرآن کا جو آیت ہوتا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے، یہ مستقل باب کی صورت میں اس کے ضمن میں مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک آیت آپ نے سیکھ لیا، گویا کہ آپ نے 1000 نفل جو نماز پڑھتے اسی اتنا ہی ثواب آپ نے حاصل کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم اللہ سے تعلق بنائے تو اللہ سے تعلق بنے گا اللہ کی اس کتاب سے۔ قرآن سے محبت پیدا کرو، اللہ سے تعلق بن جائے گا۔ اور یہ قرآن ہے جو دلوں کا اطمینان ہے، یہ قرآن ہے جو دلوں کا اطمینان ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے، کیونکہ قرآن کی تعلیم کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا، اور قرآن ہی کے ذریعے، میں آپ کو بتاؤں، قرآن ہی کے ذریعے کتنے ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملتے ہیں۔ آیت سن کر اور قرآن کی آیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ اور کیا آپ نے اسی طرح کے واقعات نہیں سنے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اپنے گھر سے نکلے کہ میں نعوذ باللہ حضور کو قتل کروں گا، تلوار بھی ساتھ ہے، لیکن وہاں جا کر بہن کی گھر میں قرآن کی آیت سنتا ہے، سورہ طٰہٰ کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے، اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت کی عظمت ہے جس سے عمر کا دل نرم ہوا اور مسلمان ہوئے۔ فجر کی نماز مقام نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے اور 60-70 جنات آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے، ایمان لے آیا۔ 70 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے تھے وفد کی صورت میں، حضور کو کہا تھا کہ آپ ہمیں وہ قرآن سنائیں جو آپ کے اوپر اللہ نے اتارا۔ حضور نے سورہ یاسین شروع کی، وہ سورہ یاسین سنتے رہے، اور جب یہ قرآن سنا ترا اعینہم تفیض من الدم، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ قرآن سن رہے تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا اور مغرب کی نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جیسے میں نے سورہ طور سنا میرا دل نرم ہوا اور اس کے بعد ایمان لے کر آیا۔ ایک صحابی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے پورا قرآن کا خلاصہ سناؤ، پورا قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟
حضور نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آیت سنا، ایمان لے آیا۔ ایک اعرابی حبشی راستے پہ جا رہے، مسلمان نہیں ہے، ایک چھوٹا بچہ قرآن پڑھ رہے، فاصدع بما تؤمر، اس نے ایک آیت سنا اور ایک دم سجدے میں گر گئے۔ ساتھیوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو، کیوں سجدہ کر رہے؟ کس کو سجدہ کر رہے؟ کہ رہے یہ آیت جس نے اتارا ہے نا، میں اسی کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کتنی فصاحت ہے اس میں، فاصدع بما تؤمر۔ ایک بڑے سردار ہیں عتبہ ابن ربیع، انہوں نے خود کافروں کو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، کچھ آفر دے کر، لالچ دے کر رسول اللہ کو متاثر کر سکتا ہوں۔ کفار نے کہا ٹھیک ہے، گئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو، پورے عرب میں آپ جس لڑکی پر ہاتھ رکھ کے ہم آپ کو دے دیں گے، مال لینا چاہتے ہو تو ہم سب سردار مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے، سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے، ہماری بات سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے الف لام میم سجدہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے ایسا بیٹھا تھا کہ اپنا ہاتھ یوں کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آخر تک ہلا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور یہ سن رہے تھے۔ ایمان تو نہیں لایا، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا ہے، وہ کہہ رہے کیا ہوا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے آج ایسا کلام سنا کہ زندگی میں اس سے پہلے نہیں سنا، اور یقیناً کہ وہ حقیقت پر مبنی کلام تھا، یہ قرآن ہے۔ تو پیغمبر کا پہلا کام قرآن کی تعلیم، پیغمبر کا دوسرا کام تزکیہ نفس، پیغمبر کا تیسرا کام حکمت سکھانا، اور علماء نے لکھا ہے حکمت اور سنت، حکمت حدیث اور سنت کو کہتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں حدیث اور سنت تو ایک ہی چیز ہے، لیکن پھر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں بھی فرق ہے۔ جو بات رسول اللہ کی زبان سے ثابت ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، جو رسول اللہ کی عمل سے ثابت ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی زبان سے ثابت کو حدیث، اگر وہ بات رسول اللہ کی عمل سے ثابت ہے جس پر زبان سے وہ بات ثابت نہ ہو تو وہ سنت بن جاتے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ رسول انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے، پہلا کام نشانیاں بتاتے، ویزکیہم، قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے اور قرآن کی تعلیم الگ چیز ہے۔ پہلا کام قرآن کی تلاوت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا کام تزکیہ نفس، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تیسرا کام ہے پیغمبر کا قرآن کا تعلیم، اور چوتھا کام ہے حکمت یعنی حدیث اور سنت۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے لوگ لفی ضلال مبین، بڑے گمراہی میں تھے، اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ عرب کے لوگ اس پر جہالت کی انتہا تھی، کوئی اس پر حکومت نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک آدمی اپنا پیر راستے میں یوں لمبا کر کے کہتے کہ چلو اس راستے پر جانا بند،
کوئی جائے گا تو میرا پیر کاٹ کے جائے، دوسرا آ کے تلوار لے کر اس کا پیر کاٹ دیتا اور چلا جاتا۔ اتنے جاہل ہوتے تھے، بڑے جاہل۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قرآن سے پہلے یہ جہالت تھی۔ گویا کہ قرآن نے تزکیہ نفس کر کے اس کے نفسوں سے یہ نجاست نکال کر ان کے دلوں میں نوری ایمان آیا، جہالت ختم ہوا اور اس کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو گئی۔ علماء صاحبت کو مصیبت، یہ احد والوں کو تسلی ہے، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، آپ کے 70 افراد شہید ہو گئے، قد اصبتم مثلیہا، اس کے ڈبل تم نے اس کافروں کو پہنچایا، اس کے ڈبل مصیبت کافروں نے بھی تم سے وصول کیا۔ قلتم ان ھذا، اور تم کہتے ہو کہ یہ شکست کیوں ہوا، ان ھذا، یہ کہاں سے آیا، کس طرف سے آیا؟ قل ھو من عند انفسکم، پیغمبر کو اللہ کہتے تم ان کو بتاؤ یہ تمہاری اپنی وجہ سے، تمہیں رسول اللہ نے اس چوٹی پر بٹھایا تھا، کیوں چل کر تم بغیر اجازت کے میدانی جہاد میں گئے؟ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ پرندہ آ کر ہماری گوشت کو نوچ لے، تب بھی تم نے ادھر سے ہلنا نہیں، تم کیوں ہلے ہو؟ قلتم ان ھذا، پھر بھی کہتے کہ یہ کس طرف سے مصیبت آیا؟ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کو بتاؤ، ہوا من عند انفسکم، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کی قدرت یہ بھی تھی تمہیں فتح بھی دے سکتا، وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، دو جماعتیں آپس میں لڑ رہے تھے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ کا حکم تمہارے عمل سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنین کو ظاہر کر دے، ایسا کیا اللہ نے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافق کو بھی ظاہر کر دے۔ احد کے میدان سج گیا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 منافقین کے ساتھ میدانی جہاد سے واپس بھاگ کے آئے۔ 1000 مسلمان گئے تھے لڑنے کے لیے 3000 کے مقابلے میں، کافروں کے 3000 لشکر کے مقابلے میں 2/3 اکثریت کافروں کی تھی، اور پھر بھی وہاں سے 1000 میں سے 300 افراد عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کے ساتھ واپس چلے گئے، جو منافقین تھے، صرف 700 رہ گئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ پاک منافق کو بھی ظاہر کر دے کہ آپ کے اندر منافق ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو کہا گیا تھا آ جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو، او ادفعوا، یا اپنا دفاع کرو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمَ قِتَالًا، آگے سے کہنے لگے یہ منافق، پہلے تو لڑ رہے تھے، پہلے گئے تھے، اب وہاں جا کر کہہ رہے لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہم لڑ سکتے، ہمیں لڑنا آتا تھا تو ہم آپ کی اتباع کرتے، ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا۔ اگر ہم آپ کی طرح ٹریننگ شدہ ہوتے تو آج لڑتے، لیکن ہمارے پاس تو لڑائی کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب، یہ منافق آج کے دن کفر کے قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم، اپنی زبان سے وہ کہتے ما لیس فی قلوبہم، جو دل میں نہیں، زبان سے وہ کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں یہ بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، یہ جو چھپاتے ہیں اللہ پاک کو وہ بھی معلوم ہے، یہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ منافق ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہے جس کے دل اور زبان کی بات الگ الگ ہو عقیدے کے لحاظ سے، وہ اعتقادی منافق ہے۔
اقرار لسانی، تصدیق قلبی، دو چیز ہے جس سے ایمان بنتا ہے۔ اگر زبان کی اقرار ہو دل کی تصدیق نہ ہو تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر دل کی تصدیق ہے زبان کی اقرار نہیں ہے پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ منافق کا زبان سے اقرار ہوتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں ہوتا، دل ساتھ نہیں دیتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں نہیں ہے، اور واللہ عالم بما یکتمون، جو دل میں چھپاتے اللہ کو وہ بھی معلوم۔ ویسے تو اعتقادی منافق یہ ہے، اور یہ دائمی عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب ان کا ہے۔ ایک ہے عملی منافق۔ عملی منافق وہ ہے جن کا عقیدہ کفر کا نہ ہو، وہ اپنی زبان اور دل سے ایمان لے آئے لیکن پھر منافقین والا صفات اس کے اندر ہو، تو یہ عملی منافق کہلاتے ہیں۔ معنی منافق کون ہے؟ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرتے تو خلاف کرتے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھو اس کے پاس خیانت کرتے، اذا خاصم فجر، جھگڑتا ہے جھگڑا کرتے تو گالی گلوچ بکتے۔ یہ سارے صفات ہیں منافقین کی۔ اگر عملی طور پر یہ صفات کسی مومن کے اندر ہو تو یہ مومن ہی عملی منافق ہے۔ مومن پھر عملی منافق ہوگا، اعتقادی نہیں ہوگا۔ عملی منافق کی کم سزا ہے، وہ اپنے عمل کے مطابق جہنم میں جائے گا اور پھر سزا پا کر واپس آئے گا۔ لیکن اعتقادی منافق وہ ہے جو جہنم سے نکلے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں، بلکہ کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب ان کا ہے۔ وآخر دعوانا